کی سیرت، حضور کی عظمت، حضور کے کمالات، حضور کے معجزات، حضور کے تصرفات سن کر سنا کر اپنے دامن میں خیر اور برکت سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اس مقصد کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے آیات مقدسہ کے حصے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ کریم نے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے وعدہ فرمایا ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ کریم نے حضور سے ایک وعدہ کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب، آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود پر جلوہ فرمانے کا وعدہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا۔ مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ۔ مقام محمود ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک فضیلت ہے، ایک درجہ ہے جس پر اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جلوہ گر فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ صحابہ کرام نے جب اس آیت کریمہ کو سنا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں اللہ کریم نے آپ سے مقام محمود پر فائز فرمانے کا وعدہ کیا ہے، حضور یہ مقام محمود ہے کیا جس پر رب کریم آپ کو جلوہ گر فرمائے گا، آپ کو فائز فرمائے گا؟ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ کس کو کہتے ہیں مقام محمود؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقام محمود کے بارے میں حضور صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ مجھ سے تم نے پوچھا ہے کہ مقام محمود ہے کیا جس پہ اللہ کریم مجھے فائز فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہوا مقام الشفاعہ، ہوا مقام الشفاعہ، یہ مقام شفاعت ہے، یعنی ایسا منصب ہے، ایسا مقام ہے، ایسا مرتبہ ہے جہاں رونق افروز ہو کر میں اپنی گناہگار امت کی اپنے رب کریم کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ مقام محمود، یہاں حضور جلوہ گر ہوں گے اور اپنی امت کے گناہگاروں کی حضور شفاعت فرمائے گی۔ اور حضور نے کن کی شفاعت فرمانی ہے؟ یہ نقطہ بڑا ہی قابل غور ہے کہ حضور کن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ کیا جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نیکوکار ہیں، ان کی حضور شفاعت فرمائیں گے؟ اس سوال کا جواب حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضور نے کن کی شفاعت کرنی ہے؟ نیک آدمی، متقی، پرہیزگار، صدیقین، صادقین، ان کو تو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کے اعمال اس درجے میں ہوں گے کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کی مغفرت فرما دے گا۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جن کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا۔ تو جن کا حساب و کتاب ہی نہیں ہونا، ان کو تو شفاعت کی ضرورت، ان کا مقام اتنا عرفہ اور بلند و بالا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ اور پھر جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان سب کو اللہ کریم فرمائے گا کہ اکیلے نہ جاؤ، اکیلے نہ جاؤ، جو تمہارے چاہنے والے ہیں
تم سے عقیدت محبت رکھنے والے ہیں، اپنے چاہنے والوں میں سے 70,000 افراد کا انتخاب کر کے ان کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاؤ۔ تو ان کی تو بھائی شفاعت ہی نہیں ہونی، تو شفاعت کن کی ہونی ہے؟ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ بڑی ہی ایمان افروز حدیث شریف ہے، اور حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور عظمت رسالت کا نمایاں نقطہ سمجھ میں آ جائے۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، شفاعتی لأہل القبائر من امتی، شفاعتی لأہل القبائر من امتی، میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، جو اہل کبائر ہوں گے، کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے، حضور نے فرمایا میری شفاعت ان کے لیے ہوگی۔ شفاعتی لأہل القبائر من امتی، اہل کبائر کا معنی ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والے، بڑے بڑے گناہ جن سے سرزد ہوئے، تو شفاعت بنی ہی گناہ گاروں کے لیے ہے، شفاعت بنی ہی گناہ گاروں کے لیے۔ نیک آدمی تو خود بھی جنت میں جا رہا ہے، اور ایسے افراد جن کا ذکر بخاری اور مسلم میں آیا کہ ان کا تو حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کریم یہ تصرف دے گا کہ تم اکیلے جنت میں مت جاؤ، جو تم سے محبت کرنے والے ہیں، تم سے پیار کرنے والے ہیں، تم کو چاہنے والے ہیں، ان میں سے 70,000 کا انتخاب کرو، انہیں چن کر ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم میں چیپٹر ہے، باب یدخلون الجنت بغیر حساب۔ اس باب کا عنوان ہی یہ ہے کہ ان لوگوں کے بیان میں باب ہے جن کا حساب و کتاب ہی نہیں ہونا، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کسی کے ذہن میں غلط فہمی پیدا نہ ہو، اس لیے میں ایک اور حدیث شریف عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، حضور کی خدمت میں حاضر تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی 360 صفات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک صفت بھی اگر کسی بندے میں پائی جائے تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ 360 صفات ربانیہ، اللہ کی 360 صفتیں ایسی ہیں، ایک صفت بھی ان میں سے کسی بندے میں اگر پائی گئی تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مجمع میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 360 صفات میں سے کیا میرے اندر بھی کوئی صفت پائی جاتی ہے؟ جس میں ایک صفت پائی گئی اللہ کی 360 صفات میں سے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا، اے میرے آقا، کیا میرے اندر بھی کوئی ایک وصف، کوئی ایک صفت، کوئی خوبی ان میں سے پائی جاتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم اے ابو بکر، تیرے اندر پوری کی پوری 360 صفات پائی جاتی ہیں، پوری کی پوری 360 صفات تیرے اندر پائی جاتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شفاعت جو ہے وہ تو گناہگاروں کے لیے ہے، شفاعتی لأہل کبائر من امت، میں اپنی امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو رب سے بخشواؤں گا، رب سے بخشواؤں گا، ان لوگوں کو جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں۔ اب ذرا غور کیجیے کہ اہل کبائر کی حضور شفاعت فرمائیں۔ عقیدہ شفاعت کے حوالے سے میں اپنے تمام سامعین اور تمام سننے والوں سے نہایت ادب سے یہ عرض کروں گا کہ موجودہ دور میں یہ بات سمجھنا از حد ضروری اور از بس ضروری ہو گئی۔ عقیدہ شفاعت کے حوالے سے کبھی آدمی متزلزل نہیں ہوگا، اس عقیدے کو اپنے دل پر نقش کرو اور اس عقیدے پر ثابت قدم رہو۔ آیت الکرسی
یہ تو ہمارے بچوں کو زبانی ابتدا میں یاد کرا دی جاتی ہے آیت الکرسی۔ وہ آیت الکرسی قرآن مجید کی محتمم بشان آیت ہے۔ اس آیت کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور نے فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، اس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف موت رکاوٹ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جیسے ہی وہ مرے گا ڈائریکٹ جنتی ہوگا جس نے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی۔ اتنی مبارک آیت ہے، اتنی شان والی آیت ہے۔ اس آیت الکرسی کو آپ غور سے ذرا دیکھیں، یہ تو بچوں کو زبانی یاد ہے۔ آیت الکرسی کے چند لفظ ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ من ذا الذی کا معنی ہے کون ہے، من ذا الذی کون ہے، یشفع عندہ اللہ کی بارگاہ میں کون ہے جو سفارش کرے، کون ہے جو شفاعت کرے۔ کسی کی مجال نہیں، کوئی دم نہیں مارے گا۔ الا باذنہ، یہ الا باذنہ کے دو لفظ اگر آپ نے یاد کر لیے تو یہ عقیدہ اتنا پختہ اور قرآن کا عقیدہ ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کسی کی مجال نہیں کہ سانس بھی لے سکے، دم مارے، کوئی بات کر سکے۔ الا باذنہ، مگر جس کو اللہ اذن دے گا، جس کو اللہ اذن دے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت بھی کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرے گا۔ الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے۔ تو جس کو اللہ اذن دے گا وہ سفارش کرے گا، وہ شفاعت کرے گا۔ اور جس کو اجازت دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں معزون۔ معزون، معزون کا معنی ہے اذن دیا گیا، جس کو اذن دیا گیا، جس کو اجازت دی گئی وہ معزون کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کسی کی مجال نہیں ہوگی، دم مارے گا، سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کون کھولے گا؟ آمنہ کے لال میلاد والے آقا سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولے گا۔ پہلے کوئی دم نہیں مار رہا، کسی کی مجال نہیں۔ جب حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو پھر ہر کسی کو جرأت ہوگی، اور جرأت کیسی ہوگی؟ جب اللہ معزون بنا دے گا، اسے معزون بنایا جائے گا، پھر وہ اپنا حق کے شفاعت استعمال کرے گا، حق کے شفاعت کا حق استعمال کرے گا۔ حضور شفاعت کا دروازہ کیسے کھولیں گے؟ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ پہلے تو کوئی دم ہی نہیں مار رہا، حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ کیسے کھولیں گے؟ یہ بخاری شریف کا آخری جو کتاب التوحید چیپٹر ہے، آخری، اس کا نام ہے کتاب التوحید بخاری شریف میں۔ اس کتاب التوحید کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے، اس حدیث کا نام ہی حدیث شفاعت ہے۔ حدیث شفاعت، اس حدیث شفاعت کے اندر ہے کہ خلق خدا حضرت آدم کے پاس جائے گی سفارش و شفاعت کے لیے۔ آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج مجھے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے، جاؤ کسی اور کو ڈھونڈو۔ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، حضرت آدم سے لوگ چلیں گے، آئیں گے حضرت نوح کے پاس، پھر آئیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، پھرتے پھراتے حضرت موسیٰ کے پاس، ہمارا کچھ کیجئے۔ چلیے اللہ کریم کی بارگاہ میں، ہر نبی یہی فرمائیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کو ڈھونڈو، کسی اور کو تلاش کرو۔ اور جب آئیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس، پھرتے پھراتے حضرت آدم سے، حضرت نوح سے، حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ سے، پھرتے پھراتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور آ کر خلق خدا کیا کہے گی؟ چلیے ہمارا کچھ کیجئے، ہماری شفاعت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کی رہنمائی فرمائیں گے، ان کی فرمائیں گے ہاں تم شفاعت اور سفارش کے لیے پھر رہے ہو،
میں تمہیں ایک در ایسا بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک در ایسا بتاتا ہوں، ایک ذات ایسی بتاتا ہوں، ایک ہستی ایسی بتاتا ہوں، ایک شخصیت ایسی بتاتا ہوں، اگر تم ان کے پاس چلے گئے تمہاری بگڑی بن جائے گی، تمہارا کام سنور جائے گا۔ ایک ہستی ایسی ہے، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ جو حدیث شریف کے لفظ ہیں وہ بڑے پیارے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے اذهبوا، سب کے سب مل کے چلے جاؤ۔ اذهبوا کا معنی ہے سب جاؤ۔ کہاں جائیں؟ فرمایا اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ خاتم النبیین، نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ جب حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے تمہاری بگڑی بن جائے گی، تمہاری یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ جاؤ آخر الزماں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھیجیں کہ جاؤ، اذهبوا، جاؤ، سب جاؤ، مل کے جاؤ۔ کہاں جائیں؟ نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں۔ جب ساری خلق حضور کی بارگاہ میں جائے گی، پہلے سارے نبیوں کے پاس گئے، ہر ایک نے کہا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ کیا میرے آقا کیا فرمائیں گے؟ غور سے سنیے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، روح کو تازگی ملتی ہے، ایمان کی کلی کھل اٹھتی ہے۔ میرے آقا فرمائیں گے آنا لہا، آنا لہا، تم ٹھیک ٹھکانے پہ آ گئے ہو، سبحان اللہ، تم ٹھیک ٹھکانے پہ آ گئے ہو، ٹھیک جگہ پہ آ گئے ہو۔ آنا لہا کا معنی یہ ہے اس کام کے لیے اللہ کریم نے مجھے ہی مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنا لہا، آنا لہا، ہاں اس کام کے لیے میں ہی ہوں، اس کام کے لیے میں ہی ہوں، میری اللہ کریم نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہے۔ تم ٹھیک جگہ پہنچ گئے، سبحان اللہ، تم ٹھیک جگہ پہنچ گئے۔ اب میرے آقا کیا کریں گے؟ دروازہ شفاعت کا حضور کیسے کھولیں؟ یہ دنیا کا دروازہ نہیں ہے جو چابی سے کھلتا ہے، سبحان اللہ، خدا کا دروازہ عبادت سے کھلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے دروازے پہ دستک دیا کرو۔ سبحان اللہ، کسی سے ملنے کے لیے جاؤ نا تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو اس کے لیے سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، جب آپ بندہ مومن سجدہ کرتا ہے، خدا کی رحمت کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، رکوع کرتا ہے، خدا کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ تو شفاعت کا دروازہ حضور کیسے کھلوائیں گے؟ کیسے کھولا جائے گا؟ کتاب التوحید صحیح بخاری کا آخری چیپٹر ہے، حضور فرماتے ہیں میں سجدہ شفاعت کروں گا، میں سجدہ شفاعت کروں۔ کہ کوئی دم نہیں مار رہا، ہر کوئی کہہ رہا ہے نفسی نفسی، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ حضور فرماتے ہیں آنا لہا، آنا لہا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ، آپ نے فرمایا کلیم و مسیح نجی و صفی، کلیم و مسیح نجی و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ استفہامیہ جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کے پاس قوم جائے گی، حضرت آدم صفی اللہ ہیں ان کے پاس جائے گی، نوح نجی اللہ ہیں، سب کے پاس گئے ہو، پھر پھرا کے آئے ہو، کہیں بنی تمہاری بات؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیں بنی تمہاری بات؟ یہ سوالیہ جملہ ہے۔ کلیم و مسیح نجی و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی۔ فرماتے ہیں یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے، سبحان اللہ، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، پھرتے پھراتے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آئیں گے، بنی تو حضور کی بارگاہ میں بنی۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کلیم و مسیح نجی و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی تو آقا کریم کی بارگاہ میں آ کے بنی۔ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے، حضور کیا کریں گے؟
سجدہ شفاعت، سجدہ شفاعت، ایک کہتے ہیں سجدہ تلاوت. اب تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید میں 14 مقامات پر سجدہ ہے. تلاوت کرتے کرتے آیت سجدہ آ گئی ہے تو آپ سجدہ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں سجدہ تلاوت. امام نماز پڑھاتے ہوئے بھول جائے تو وہ بھی آخر میں ایک سجدہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں سجدہ صاحب. سجدہ ایک سجدہ تلاوت ہے، ایک سجدہ صاحب ہے، ایک سجدہ شکرانہ ہے، شکرانے کا سجدہ، اور ایک ہے سجدہ شفاعت. یہ اللہ کریم نے حضور کے لیے خاص رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ شفاعت کروں گا، اور سجدہ ذرا لمبا ہو جائے گا. سبحان اللہ. سجدہ ذرا طویل سجدہ حضور فرمائیں گے. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. رب کریم فرمائے گا اے محبوب ارفع رأسک، سبحان اللہ. ارفع رأسک. ارفع کا معنی ہے اٹھائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رأسک، راس سر کو کہتے ہیں، سجدے میں سر ہوگا. اللہ کریم فرمائے گا محبوب اپنا سر اقدس اٹھائیے، سر اقدس اٹھائیے. اس کا مرادی معنی ہے محبوب ذرا مکھڑا تو دکھاؤ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبوب بددعا کا چہرہ تو دکھاؤ. ارفع رأسک. صرف یہاں بات ختم نہیں ہوگی کہ سر اقدس اٹھاؤ اور اپنا چہرہ دکھاؤ، نہیں، فرمایا جائے گا ارفع رأسک، سر انور اٹھاؤ، سل توڑتا، جو مانگو گے آج دیا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سل سبحان اللہ. توڑتا، جو آج مانگو گے. اللہ کریم فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم محبوب سر اقدس اٹھاؤ، سجدے سے سر اٹھاؤ، سل توڑتا، جو مانگو گے آج دیا جائے گا. وشفا تو شفا، جس کو بخشواؤ گے بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کو بخشواؤ گے، جس کو بخشواؤ گے بخش دیا جائے. ارفع رأسک، سل تعطا، وشفا تشفا. محبوب جس کو بھی بخشواؤ گے اس کو بخش دیا جائے گا، اور جس کی سفارش کرو گے اس کے حق میں آپ کی سفارش شفاعت قبول کی جائے گی. تو حضور سجدہ شفاعت فرمائیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، شفاعت کا دروازہ حضور کے لیے کھلے گا. جب حضور شفاعت فرمائیں گے اللہ اکبر، پھر حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا. قرآن مجید کا حافظ شفاعت کرے گا، پھر شہید شفاعت کرے گا. حافظ قرآن کن لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ حدیث شریف میں ہے خاندان کے 10 افراد، جس خاندان میں قرآن مجید کا حافظ ہوگا اس خاندان کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ کریم فرمائیں گے 10 ایسے لوگ تیرے خاندان کے جن پہ جہنم واجب ہو گئی ہے، ان کی اگر تو شفاعت کرے گا تیری شفاعت قبول کر کے ان کو بخش کر جنت میں بھیج دیا جائے گا. سبحان اللہ. حافظ قرآن شفاعت کرے گا، شہید شفاعت کرے گا، شہید شفاعت کرے گا، پھر قرآن شفاعت کرے گا، پھر روزہ شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. بھئی حضور کی شفاعت کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھو کہ پہلے تو کوئی دم نہیں مار رہا، یہاں روزہ بھی شفاعت کر رہا ہے، قرآن بھی شفاعت کر رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر قرآن شفاعت کر رہا ہے، روزہ شفاعت کر رہا ہے، تو حضور کی شفاعت کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حدیث شریف ہے، یہ حدیث کے لفظ ہیں القرآن والصوم یشفعان. صوم روزے کو کہتے ہیں. حضور نے فرمایا القرآن والصوم یشفعان، قرآن بھی بخشوائے گا، روزہ بھی بخشوائے گا، لیکن کب؟ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ، شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ کا دروازہ مدینے والے آقا کھولیں گے. پھر جس جس کو اللہ معزوم بنائے گا وہ پھر شفاعت کرتا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے آقا کریم پوچھا کہ حضور مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں جلوہ گر ہو کر میں
اپنی امت کے گناہگار وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے انہیں بخشواؤں گا اپنے رب سے۔ جب آدمی پکڑا جاتا ہے کسی جرم میں تو کس کو آواز دیتا ہے؟ جرم میں پکڑا جائے، رہائی چاہے، نجات چاہے، اس سے نکلنا چاہے تو اسی کو پکارے گا نا، اسی کو آواز دے گا جس پر یقین ہو، اعتماد ہو کہ وہ مجھے یہاں آ کے چھڑوائے گا، دوسرے کو کوئی آواز نہیں دے گا۔ اس لیے سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی علیہ رحمہ نے اپنے ایک کلام میں لکھا ہے کہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں گے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میری سرکار کہیں گے۔ تو حضور شفاعت فرمائے، اور میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق جاریات، یا علی، یا علی۔ حضور شفاعت فرما رہے ہیں۔ عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ دیکھیے یہاں ایک حدیث شریف سنیں، اسی لیے ہم یہ دعوت دیتے ہیں، ہم گلی گلی کوچا کوچا قریہ قریہ نگر نگر حضور کے غلاموں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، گنبد خضرا کے مکی کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈال دو، اس لیے کہ اس دنیا میں بھی حضور کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم قبر میں بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں، قیامت کے دن بھی حضور کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ میرے امام نے فرمایا نا، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے وہ گھر سے تو مان گئے۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے حضور سے وابستہ ہو جاؤ، حضور کی محبت دل میں رکھو، حضور کا پیار، حضور کا احترام، حضور کی تعظیم، حضور کی توقیر، حضور کی عزت اپنے دل پر نقش کر لو، دل و جان سے پیارے آقا کریم سے پیار کرو، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں بھی حضور کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، قبر میں بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور قیامت کے دن بھی حضور کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ میرے امام نے فرمایا وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ حضور کے ایک صحابی نے پوچھا، حضور یہاں بڑی موج لگی ہوئی ہے، جب دل کرتا ہے زیارت کر لیتے ہیں، ملنے کو دل چاہے تو حضور آ جاتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں۔ تو حضور اگر قیامت کے دن آپ کو ملاقات کرنے کو دل چاہے، قیامت کے دن ملنا چاہیں تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ یہاں تو جب دل کرے آ جاتے ہیں، قیامت کے دن آپ سے ملاقات کرنی ہو تو کہاں ملاقات ہوگی، کہاں ملیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا 3 جگہ تمہیں بتا دیتا ہوں، تینوں جگہوں پہ مجھے تلاش کرنا، ڈھونڈنا، تینوں جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جائے گی۔ فرمایا یا میزان پہ کھڑا ہو کر امت کے اعمال تلوا رہا ہوں گا، یا حوض کوثر پہ جلوہ گر ہو کر اپنی امت کو جام کوثر بھر بھر کے پلا رہا ہوں، یا پل صراط پہ رونق افروز ہو کر رب سلم کی صداؤں میں اپنی امت کو گزار رہا ہوں۔
تو قیامت کے دن بھی ہمیں حضور کی ضرورت ہے، حضور کی حاجت ہے ہمیں۔ اسی لیے اعظم چشتی نے کہا ہے کہ ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج۔ احتیاج کا معنی ہے ضرورت۔ یا رسول اللہ ہر جزو کائنات کو ہے، صرف ہمیں نہیں، انسانوں کو نہیں، ہر جزو کائنات کو۔ یا رسول اللہ کائنات کے ہر جز کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی حاجت ہے۔ ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر۔ بھئی حضور کے بغیر تو گزارے ہی نہیں، یہی تو بات میں نے کی ہے۔ ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر۔ حاضرین محترم، اس ساری گفتگو کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے نا، وہاں پہنچ گئے کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ دیکھیے نا، میں نے آیت کریمہ پڑھی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ ترضاہا کا لفظ جو ہے یہ عظمت رسالت کو سمجھنے کے لیے اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ فرمایا اے محبوب، جس قبلے پر، جس قبلہ کہتے ہیں سمت کو، جس سمت پر آپ راضی ہیں ہم اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں، جس پہ آپ راضی ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں حضور نماز پڑھا رہے ہیں، ہجرت مدینہ کے بعد 17 مہینے نبی پاک نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی، کیونکہ قبلہ مسجد اقصیٰ تھا جہاں آج فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے، ہزاروں انبیاء کا قبلہ تھا مسجد اقصیٰ۔ حضور مسجد اقصیٰ کی طرف رخ انور کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جس مقام پہ آج مسجد قبلتین ہے، یہاں ایک صحابی کا گھر تھا، انہوں نے حضور کی دعوت کی تھی کھانے کی۔ چند صحابہ کرام تھے، کھانا تناول فرمایا اور نماز کا وقت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی گئی اور 2 ابھی باقی تھیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر 3 بار اپنے چہرہ مبارک کو اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ ایسے حضور نماز کی امامت فرما رہے ہیں اور رخ کدھر ہے؟ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس۔ صحابہ پیچھے صفیں باندھے کھڑے ہیں اور حضور نے 3 مرتبہ یوں کر کے دیکھا، آسمان کو دیکھا، نگاہیں پھر نیچی فرما دی، پھر آسمان کو دیکھا، پھر نگاہ نیچی، 3 مرتبہ۔ اب حضور نے دعا نہیں مانگی، یہ نقطہ بڑا ہی نوٹیبل ہے کہ حضور نے دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ مسجد اقصیٰ کی بجائے یہ مکے میں جو قبلہ ہے نا کعبہ، اسے ہمارا قبلہ بنا دے۔ دعا تو مانگی نہیں، نہ کبھی عرض کی، نہ کبھی دعا مانگی، بس نماز کے اندر خیال آیا، نماز کے اندر بس دل میں خیال آیا اور اسی خیال سے آسمان کو دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کی جگہ یہ خانہ کعبہ مکہ میں جو ہے یہ ہمارا قبلہ بن جائے، اسی ارادے سے کہ یہ قبلہ بن جائے 3 مرتبہ دیکھا۔ دوران نماز ہی وہی نازل ہوئی اور حضور سے کیا فرمایا بے نیاز رب نے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ پیارے جس قبلے پہ آپ راضی ہیں اس پر ہم راضی ہیں۔ صلوا بوجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ کریم فرمایا محبوب یہ جو آپ نے بار بار چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا نا، قد نرا، اے محبوب یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کا آسمان کی طرف السماء، آسمان کی طرف چہرہ بار بار اٹھا کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، صرف دل مصطفیٰ میں، قلب مصطفیٰ میں خیال آیا ہے، دعا نہیں مانگی، صرف خیال آیا۔ اللہ کریم نے خیال مصطفیٰ کو پورا کر کے فرمایا محبوب دیر کس بات کی؟ جی
بیر فولی وجہک شطر المسجد الحرام. محبوب یہ نہیں فرمایا محبوب کل بدل دیں گے قبلہ، پرسوں بدل دیں گے، عصر کی نماز میں بدل دیں گے، مغرب کے بعد بدل دیں گے. اسی نماز میں 2 رکعتیں پڑھی گئیں، 2 باقی ہیں، اور اسی نماز کے دوران ہی قبلہ بدل گیا. اسی نماز کے دوران ہی. خوش نصیب ہیں حاجی عمرہ کرنے والے، مدینہ پاک جاتے ہیں، مسجد قبلتین 2 قبلوں والی مسجد میں نفل بھی پڑھتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں. یہاں ہمارے قبلہ مغرب کی طرف ہے، ہمارے یہاں قبلہ مدینہ شریف میں قبلہ جنوب کی طرف ہے. جنوب کی طرف مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، یہ قبلہ، اور شمال کی طرف مسجد اقصی. تو حضور شمال کی طرف نماز پڑھا